تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زیارت رسول کے واقعات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھنے کا شرف پانے والے عاشقان رسول کے واقعات ہم سنا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، اس کی کچھ جھلک ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ کے رخ انور پر نظر ڈالتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیہ کرنے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند کا نور یہ تو سورج سے لیا ہوا ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس آپ کا یہ ذاتی وصف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چاند اور حسن مصطفیٰ کا کمپیریزن بیان کیا۔ فرماتے ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چاند صرف رات میں چمکتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا ہے۔ چاند صرف 3 رات آب و تاب سے چمکتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ ہمیشہ ہر دن اور ہر رات چمکتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ چاند صرف جسموں کو نور دیتا ہے، جبکہ چہرہ مصطفیٰ ایمان کو نور دیتا ہے۔ چاند گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے، جبکہ چہرہ مصطفیٰ گھٹنے سے محفوظ ہے۔ چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ کسی عاشق نے کہا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں جلوہ مصطفیٰ کی برکات نصیب فرمائے۔ حسن مصطفیٰ کا ذکر ہم سنتے ہیں، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے اور زیارت رسول کی طلب بھی بڑھتی ہے۔ تو آئیے عاشقان رسول کے واقعات سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سیدی، آج کن عاشقان رسول کے واقعات ہوں گے؟ سب سے پہلے کون سا واقعہ بیان کریں گے؟ انشاءاللہ آپ نے جو بیان کیا اس کے تعلق سے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا تھا، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ۔ اور کسی اور عاشق رسول نے کہا، آنکھ والوں آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا، آنکھ والوں آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا،
آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر آپ نے بیان کیا وہ ناظرین کے لیے کچھ آسانی کر دی جائے۔ پہلے کے دور میں جب سواریاں آتی تھیں اونٹ، خر، خچر پر، گھوڑے پر، تو وہ اس کی گرد اٹھتی تھی اور دور سے پتہ چل جاتا کہ وہ سواری آ رہی ہے، شہنشاہ کی، سخی کی سواری، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا تخیل ہے، ایک عشق بھرا اور علم بھرا، نور کی خیرات لینے کے لیے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی خبر ملتی ہے تو چاند اور سورج بھی دوڑے آتے ہیں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروما، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں چاند سورج بھی سوالی ہیں، نور کے بے سوالی شک ہیں۔ شک، ان کی برکت سے سب۔ سبحان اللہ۔ ایک علوی بزرگ جو تھے بلخ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ اور چند بیٹیاں تھیں، حکم الہی سے ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی جو ہے وہ دشمنوں کے خوف سے سمرقند چلی گئی۔ شدید سردی کی رات تھی اور سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں چھوڑا اور خود خوراک کی تلاش میں چلی گئی، بھوک کا غلبہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ رئیس شہر ہے، اس شہر کا سب سے مالدار آدمی ہے۔ میں اس کے پاس پہنچی اور اپنا حال بیان کیا۔ اس نے کہا کہ علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے توجہ نہیں کی۔ یہ علوی خاتون کہتی میں واپس مسجد کی طرف آ گئی۔ راستے میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جو بلند جگہ پر بیٹھا ہوا، تو اس کے پاس بھی کچھ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے، مجوسی ہے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ میں اس کے پاس پہنچی اور اپنی ساری داستان غم نشان سنائی، اور جو رئیس شہر نے جو سلوک کیا وہ بھی بتایا۔ تو اب اس بوڑھے مجوسی نے کیا معاملہ کیا، اس نے کہا، اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ میری بیوی کو کہو کہ وہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئے۔ تو اس مجوسی کی عورت جو کہ محافظ شہر تھا وہ آئی، اور اس کے ساتھ چند اس کی کنیزیں بھی تھیں۔ بوڑھے نے اس عورت کو کہا کہ اس عورت کے ساتھ فلاں مسجد میں جا اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لے آ۔ اب وہ گئی اور بچیوں کو ساتھ لے آئی۔ اس بوڑھے مجوسی نے اپنے گھر میں الگ سے انتظام کیا، بہترین کپڑے پہنائے اور طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ رات جب وہ رئیس شہر جو مسلمان تھا وہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور لیواء الحمد کا پرچم میرے نبی کے سر انور پر لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رئیس سے اعراض فرما رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے۔ اس نے عرض کی حضور آپ مجھ سے اعراض فرما رہے، میں مسلمان ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ علوی خاتون کو کہا تھا نا کہ گواہ پیش کرو۔ اب یہ رئیس حیران ہو گیا اس بات پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس علوی عورت کو جو کہا تھا بھول گیا؟ یہ محل اس شیخ کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ عورت ہے۔ اب یہ رئیس شہر بیدار ہوا تو واقعی اس کو احساس ہو گیا، اب تو رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ غلاموں کو کہا کہ عورت کو ڈھونڈو، خود بھی نکلا ڈھونڈنے کے لیے۔ بتایا گیا کہ وہ عورت فلاں مجوسی کے ہاں ٹھہری ہوئی۔ یہ رئیس اس مجوسی کے پاس گیا، کہا کہ علوی عورت کہاں ہے؟ نے کہا میرے گھر میں۔ رئیس نے کہا میرے ہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے کہا مجھ سے 1000 سونے کے سکے لے لو، 1000 دینار۔ شیخ نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، تم 1,00,000 دینار بھی دے دو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے بڑا اصرار کیا،
تو اس بوڑھے مجوسی نے کہا جو خواب تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے، جو محل تم نے دیکھا واقعی میرا محل ہے، تم اس لیے مجھ پر فخر کرے تو مسلمان ہو؟ خدا کی قسم اس علوی خاندان کے ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہی ہم سب اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ہیں، سبحان اللہ. ان کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے مجھے فرمایا چونکہ تو نے اس علوی خاتون کی تعظیم کی، تکریم کی، اس لیے یہ محل تمہارے لیے ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، تم جنتی ہو. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبری سنا. اچھا دیکھیں کہ امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، جلوے دکھا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، اچھا علوی وہ لوگ جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، خاتون جنت کے علاوہ، تو وہ علوی ہیں، وہ بھی قابل تعظیم ہیں، ان کا بھی احترام ہے. یعنی مولا علی جو مشکل کشا کی اولاد علوی ہے ہونا، تو وہ قریشی بھی ہے، وہ ہاشمی بھی ہے، مولا علی قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تعلق قبیلے بھی کی بنتا ہے. نسبت بے بھی شک، مل جاتی بے ہے. شک. اچھا پھر وہ اس میں وہی بات کہ سیدوں کا احترام کیا جائے، ان کا کوئی حسب نسب نہ پوچھا جائے. بھئی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں علوی ہوں، اس کا احترام کریں، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، احترام کریں. آپ کیوں اس کی وہ چھان بین میں لگ گئے؟ آپ کو کس نے ڈیوٹی دی بھائی یہ کہ آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی خدمت کر کے ہم نے اگر کوئی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. بے شک. ہم وہ تحقیق کریں گے کہ یہ علوی ہے پھر ثواب ملے گا، ایسا تو ہے نہیں. ہم تو دیکھیں نسبت کا ادب ہے نا، نسبت کا احترام ہے. اچھا اس روایت میں کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر لواء الحمد سر انور پر لہرا رہا تھا. یہ کیا ہے میں یہ عرض کروں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. فخریہ نہیں کہتا، ولا فخرہ. اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام اور اس کے سوا ایسا نہ ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو. میں ان میں پہلا ہوں جن سے زمین کھلے گی. فخریہ نہیں کہتا. کیا شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت کے اظہار کے بیان کے لیے کہتے ہیں، شکر کے لیے کہتے ہیں، فخریہ نہیں کہتے. اچھا اب یہ لواء الحمد کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، کئی اس کی وضاحتیں آپ نے کی. ایک یہ کہ واقعی ایک جھنڈا، فلیگ لواء الحمد ہے. یہ جھنڈا اللہ پاک کی اعلیٰ نعمت ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، کیونکہ اللہ کی حمد سب سے افضل ہے. نمبر 2، قیامت میں سب سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بے مثال حمد حضور ہی کریں گے، ایسی حمد جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو. اور اعلانیہ حمد بھی حضور کریں گے. حمد کے جھنڈے سے یہ مراد ہے، اعلان حمد. تیسری بات، حمد سے مراد ہے اللہ پاک کا حضور کی حمد فرمانا، حضور کی تعریف کرنا، اور آپ کے حمد کا اعلان فرمانا کہ تمام دنیا اور خود خدا تعالی حضور کی حمد فرمائے، آپ کی حمد کا اعلان کرے. اچھا اور اب مفتی صاحب مزید فرما رہے ہیں کچھ لکھنے کے بعد، اگر پہلے جھنڈے سے مراد ظاہری جھنڈا ہے تو یہاں اس کے معنی یہ ہیں سارے نبی میرے اس جھنڈے تلے جمع ہو کر حمد الہی کریں گے، ہم ان کے امام ہوں گے. اور اگر وہاں جھنڈے سے مراد حمد الہی تو مطلب یہ کہ سب ہمارے بتانے سکھانے سے حمد الہی کریں گے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز سب کو بتائیں گے کہ اللہ کی حمد کرو. اور اگر وہاں مراد تھی حضور کی حمد تو مطلب یہ کہ رب تعالیٰ بھی ہماری حمد کرے گا اور ساری مخلوق حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی ہماری حمد کریں گے، ہماری تعریف کریں گے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے مناجات جو آپ کا کلام ہے اس کے اندر دعا کی ہے، یا الہی سرد میری پر ہو جب خورشید حشر، سید سایہ کے ظل لواء کا ساتھ ہو۔ سلام رضا میں لواء حمد کا یوں تذکرہ کیا اعلیٰ حضرت نے، جس کے زیر لیواء آدم و من سیوا، جس کے زیر لیواء آدم و من سیوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں اور ان کو جلوے دکھاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہی زیارت رسول کے واقعات ہیں، اور کون سا مسلمان ہوگا جس کو یہ تڑپ نہ ہو کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ سید عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سید شریف میں حضرت خطاب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید کو مارا، تو اسی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ اس پر توجہ نہیں فرما رہے تھے، اعراض فرما رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے، حالانکہ میں قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں میں نے آپ کو مارا ہو۔ فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تیری ضرب میری کلائی پر لگی، پھر آپ نے اپنی کلائی مبارک نکال کے دکھائی تو اس پر سویلنگ تھی، ورم تھا، جیسے شہد کی مکھی نے ڈنگ مارا۔ تو جو استاد صاحب ہیں اور شاگرد سادات کرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹ سید صاحب ہیں، آپ ایچ او ڈی صاحب ہیں اور سید صاحب آپ کے تحت کام کرتے ہیں، تو بہت احترام، ادب اور لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سیکھنے کا ہے کہ اب ایک ہے ان کا جو بھی معاملہ ہے، لیکن ہے وہ سید، تو اس کا لحاظ رکھ کر باقی جہاں کوئی شرعی معاملات ہیں تو اس کے مطابق جو شریعت کا حکم ہے اس کو تو نافذ کرنا ہی ہے، لیکن اس میں بھی جس قدر شریعت نے وہ ہمیں گنجائش دی ہے تو نرمی اور آسانی اور ادب اور تعظیم کا معاملہ پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ طنز کرنا کہ یار آپ تو سید ہو، یار آپ کے بھی ایسے کارنامے، آپ کے ایسے کام ہیں، یہ نہیں۔ ہاں ہاتھ جوڑ کر اشکباری کر کے تو کرے تو پھر سمجھ میں آئے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بہت ایمان فروز واقعہ، علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رئیس شمس الدین محمد بن عبداللہ عمری نے بیان کیا کہ ایک دن قاضی جمال الدین محمود اعجمی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قاہرہ کے محتسب تھے، گورنر تھے۔ وہ اپنے نائبوں اور خادموں کے ہمراہ سید عبد الرحمن مؤذن کے گھر تشریف لے گئے، ان سے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آئے تو وہ حیران ہوئے کہ گورنر صاحب ہمارے گھر آ گئے، اندر لے کر گئے۔ کہتے ہم بھی اندر چلے گئے۔ سید عبد الرحمن کے سامنے اپنے اپنے مرتبے پر سب بیٹھ گئے۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو قاضی جمال الدین نے کہا، جو کہ گورنر صاحب تھے، حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ پوچھا آپ کیوں معاف کر دیں، آپ کو کیا معاملہ ہے؟ نے کہا کل رات قلعے پر گیا تھا تو
बादशाह के सामने बैठा तो आप तशरीफ लाए सैयद साहब, तो आप मुझसे बुलंद जगह पर बैठ गए थे। तो मैंने दिल में सोचा कि ये बादशाह की मजलिस में मुझसे ऊंचे क्यों बैठे। तो रात को मैं सोया तो आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया महमूद तो इस बात से आर महसूस करता है, तुझे शर्म आती है कि मेरी औलाद से नीचे बैठे। ये सुनकर सैयद अब्दुल रहमान रोने लगे। कहा जनाब मैं कौन हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे याद फरमाए। सैयद साहब अपने नाना को याद करने लगे और जितने लोग मौजूद थे सारे अश्कबार हो गए और सबने सैयद साहब से दुआ करवाई और वापस आए। तो अब ये जैसे महाफिल बर्पा होती हैं, हम किसी मजलिस में बैठते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत का अमल हमने देखा है। जिनको आप जानते हैं कि ये सैयद हैं तो उनको कुर्सी पर बिठाते हैं। और ये अमीर अहले सुन्नत की तरफ से इस तरह की तरबियत भी है कि जब ऐसा मौका हो कि वहाँ मजलिस में कोई आलिम है या सैयद हैं तो उनको ऑनर दी जाए, उन्हें नुमाया बिठाया जाए, आगे बिठाया जाए। अमीर अहले सुन्नत की सैयदों से इतनी मोहब्बत है कि सरहा मदीना मुल्तान में बैनुल अक़वामी इज्तिमा कई साल हुआ, तो उसमें दुआ के वक्त इख्तितामी दुआ बहुत अहम, ज़ाहिर इज्तिमाई दुआ की अहमियत होती है। तो और लोग उसमें शिरकत करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से आते थे। वो अमीर अहले सुन्नत ऐलान किया करते थे कि जो सादात किराम है वो मेरे करीब आ जाएं, इनकी बरकत से मेरी दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत ने अपना घर शिफ्ट किया ना, तो आपने पहले सैयदों और उलमा की दावत की। अच्छा, जब अमली शिफ्टिंग हुई तो मुझे भी सादत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत सैयदों का हाथ पकड़कर अपने घर में रहे और फिर आकर आपने इसकी वजाहत की कि मैं सैयदों के सहारे इसलिए आया कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मुझे कब्र में भी यही मुंतकिल करेंगे अपने हाथों से और अरहमुर राहिमीन के सिपुर्द करेंगे। और ये कहते हुए आप पर वो रिक्कत तारी हो गई। तो खैर जब हम बैठे तो जिसका पता है भी सैयद साहब हैं तो उसको अदब के साथ बिठाना चाहिए और नुमाया नशस्त पर बिठाएं। और अगर हम नीचे बैठे हैं तो हम आर महसूस ना करें, भाई है औलाद रसूल हैं भाई। और ज़ाहिर है कि ये वो सादत है, ना किसी किताब पढ़ने से आ सकती, ना कोई कोर्स करने से आ सकती, ना कोई मुजाहिदा करने से आ सकती है। जो मर्जी विर्द वजीफा कर लें, कोई गैर सैयद तो नहीं हो जाएगा ना। ये तो अल्लाह ने जिसको औलाद रसूल बनाया ये उसी के लिए सादत है। अमीर अहले सुन्नत के बहुत प्यारे अशार। गम तुम्हारा चैन लेने ही न दे दो ये राहत नाना हुसैन। मौत सर पर आ गई कर दो अता, दीद का शरबत नाना हुसैन। अपने जलवों से अता फरमाइए, नज़्अ में राहत नाना हुसैन, नज़्अ में राहत नाना हुसैन। हज़रत शब्बीर व शब्बर के तुफ़ैल, टाल दो आफत नाना हुसैन, टाल दो आफत नाना हुसैन, टाल दो आफत नाना हुसैन। नज़्अ कब्रों हश्र हर जगह कीजिए रहमत नाना हुसैन, कीजिए रहमत नाना हुसैन। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमने आशिकान रसूल के वाक़यात सुने, किस तरह उन्होंने ज़ियारत रसूल का शरफ़ हासिल किया। और ज़ियारतें तो हुई, अब उसमें मुख्तलिफ़ सूरतें बनी, किसी को नाराज़ी के तौर पे भी ज़ियारत हो रही है, अल्लाह पाक आफ़ियत नसीब फरमाए। तो इससे भी हमारे लिए सीखने की बातें हैं
کہ ہم نے سادات کرام کا اور علوی حضرات کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے۔ پروگرام میں ہم ایک زیارت رسول کا نسخہ بھی سنا کرتے ہیں، آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے سن لیا کہ اگر کوئی سید صاحب بے عمل بھی ہوں، ان کا بھی ادب کریں، ان کی بھی تکریم کریں، ان کو عزت دیں، مجلس میں جگہ دیں، انشاءاللہ الکریم ان کے نانا جان خواب میں کرم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی زیارت رسول کا شرف عطا فرمائے، عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔